ایران کی دھمکی کے بعد پاکستان آلموسٹ ہر طرف سے گر چکا ہے۔ پاکستان کی حالت پہلے سے ہی اتنی ڈگمگا رہی تھی اور اب اس بیچ میں ایران سے بھی $18 بلین کا فائن لگنے کی وارننگ دے دی گئی ہے۔ بچے کچھ ڈالرز افغانستان کو سمگل ہو کر جا رہے ہیں، جبکہ راشن کے لیے عوام لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان سب کے بیچ پاکستان کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے سارا الزام اب اللہ پر ڈال دیا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بنایا تھا اور اللہ ہی بچائے گا۔ آج کی دی جیوگرافک کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خوش آمدید۔ اتنی کرائسس کے باوجود بھی پاکستان کی سرکار ملٹری کا بجٹ کم کرنا نہیں چاہتی اور ایسے میں پبلک کا غصہ بھی ویلڈ ہے۔ ایک نظر اگر یہ ٹویٹس پر دیکھی جائے تو ان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ تو بچا نہیں، اب کھائے تو کیا کھائے، پاکستان کے بنائے گئے بامز۔ ان سب حالات کے پیش نظر اب پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو بیچنے کی بھی باتیں باز گشت کرنے لگ گئی ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے علاوہ ڈومیسٹک ہی نہیں انٹرنیشنل خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے، وہ بھی $18 بلین کے فائن کا، اور یہ کوئی اور بھی نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ ایران کی طرف سے بھیجے گئے وارننگ کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، یہ ہے 1880 کلومیٹر ایران پاکستان کی گیس پائپ لائن، جس کا کام ہے ایران کی دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس فیلڈ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں نیچرل گیس پہنچانا۔ اس پائپ لائن کی ڈیڈ لائن تھی 2014 اور اس لیے ایران نے یہ پائپ لائن اپنی حدود میں 1100 کلومیٹر تک تو بچھا دی، پر پاکستان کی سائٹ پر اس پائپ کے نام و نشان تک نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ US سینکشنز کا ڈر ہے۔ خیر، ان سب کے باوجود ایران نے پھر سے پاکستان کے ساتھ سن 2019 میں ایک ڈیل سائن کی اور اب کی بار ڈیڈ لائن 10 سال آگے شفٹ کر دی، لیکن اب تک پھر سے ہوا وہی کہ پاکستان کا کام چلا ہی نہیں اور ایران کے نوٹسز آنے سٹارٹ ہو گئے۔ پر اس بار ایران چپ نہیں بیٹھنے والا اور ایران نے الٹیمیٹلی ایک تھریٹ دے دیا ہے کہ یا تو یہ پائپ لائن پورا کیے جائے یا پاکستان $18 بلین کی پینلٹی بھرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اب یہاں سوچنے کی بات یہ آ گئی ہے کہ پاکستان کے پاس ہارڈلی 2.5 سے لے کر $3 بلین کا ریزرو رہ چکا ہے۔ اس میں ایران کو $18 بلین کہاں سے دے دیے جائیں؟ اب اس طرح کی کنڈیشنز میں کنٹریز انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جاتی ہیں۔ اب مان لو کہ ایران انٹرنیشنل کورٹ میں جائے اور یہ کیس جیت جائے تو ہوگا یہ کہ ایران میں موجود پاکستان کے سرکاری ایسٹس جیسا کہ ایمبیسی، ہوٹلز یا اور کوئی سرکاری پراپرٹی وغیرہ کو سیل کر کے اس کی رقم ایران اپنے پیسے وصول کرے۔ سو ان شارٹ، فیوچر میں ایران پاکستان کے لیے ایک اور تھریٹ بن سکتا ہے، لیکن یہاں پھر بھی پاکستان کے مسئلے ختم نہیں ہونے۔ کسی بھی ملک میں ایسٹس کا حصہ ہوتا ہے اس کے ڈالرز ریزروز، اور پاکستان کے یہ بچے کچھ ان ریزروز پر اب افغانی طالبان کی نظر بھی پڑ گئی ہے۔ سو ریسنٹلی پاکستان کے سینئر کرنسی ایکسچینج آفیسر حسن عباس کا ایک بیان آیا ہے کہ سرکار کا کوئی بھی فوریکس ریزرو کو لے کر کوئی بھی پلان کام نہیں کر رہا، کیونکہ کسٹمرز مارکیٹ میں ڈالر صرف خریدنے تو آ رہے ہیں پر بیچنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا، اور ایسے ہی اگر چلتا رہا تو 2023 کے اینڈ تک پاکستان کی اکانومی 3.5 سے بھی زیادہ سلو ہو جائے گی، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سن 2050 تک پاکستان کی GDP گروتھ 18% سے 19% پر گرنے والی ہے۔ اب پاکستان کی ایکسچینج مارکیٹ سے ڈالرز کیسے وائپ ہو جاتے ہیں؟ اسی ڈالر ہولڈنگ کی وجہ افغانستان پاکستان ڈالر کارٹل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پچھلے ایک سال میں افغانستان کی کرنسی دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گئی ہے، اور وہیں پر پاکستان کی کرنسی کی ویلیو 36% گر گئی ہے۔ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے نہ تو ان کے پاس ٹریڈ ریلیشنز نارملائز ہوئے ہیں اور نہ ہی ڈالرز کمانے کا کوئی راستہ بچا ہے، جبکہ ان کے سینٹرل بینک کے ریزروز بھی US نے فریز کر دیے ہیں، اور ایسے میں طالبان نے سوچا کہ ایک ڈالر کارٹل تیار کیا جائے، یعنی ایسا بلیک سسٹم بنایا جائے کہ لوگ مارکیٹ میں ڈالرز کی مارکیٹ ویلیو سے بھی مہنگے پرائس میں بیچ سکیں۔ یہاں تک کہ طالبان لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھائے اور ڈالرز کو زیادہ سے زیادہ ایکسچینج کروائیں، اور اس ڈالر موومنٹ کو سموتھ بنانے کے لیے ہنڈی حوالے کا سسٹم بھی بنایا گیا، جس کے لیے دونوں ملکوں میں پلیئرز ٹرائبل کو لیا گیا، اور یہ ڈالرز کسی بینک کے تھرو نہیں ایکسچینج ہونے بلکہ سبزی فروٹ کے ٹرکس میں اندر چھپا کر بارڈر کراس کیے جاتے ہیں۔ اور اگر فارمر فائنانس منسٹر کی پریس بریفنگ کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی بارڈر فورسز انوالوڈ ہیں، جبکہ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین شاہد حسین کا بھی یہی کہنا ہے کہ 10 میں سے 9 لوگ حوالے کے ذریعے ہی پیسے اسمگل کرتے ہیں۔ اس ایک ڈالر کارٹل کی وجہ سے پاکستان لاس کر چکا ہے۔ اب رہ گیا پاکستان کا ڈیبٹ، جو ٹوٹل GDP کا 97% سعودی، US، چائنا، IMF سے لیے گئے قرضے سے بنا ہے۔ تو کل ملا کر پاکستان اب ہر طرف سے گر چکا ہے، اور ان سب سے نکلنے کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نتھنگ۔
اس کے حل کے لیے سب سے پہلے آتا ہے آسٹریٹری میجرز۔ ان میجرز کے تحت پاکستان کے سرکاری نوکری کرنے والوں کی سیلریز کو 10% کم کرنا ہوگا، منسٹرز کے خرچے 15% اور یہاں تک کہ منسٹرز کی تعداد کو 30 پر گرانا ہوگا۔ بٹ یہ سب بھی کافی نہیں ہوگا، سرکار کو مزید امپلائیز کا فیول، ٹریول، میڈیکل ہر چیز آلموسٹ سسپینڈ کرنا ہوگی، اور اگر کیبنٹ سیکرٹری کے مطابق اگر یہ آسٹریٹری میجرز نہیں لیے گئے تو امپلائیز کی سیلری مکمل روکنے تک بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اب یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز کو بھی بیچ دے گا، لیکن یہ بات بھی ممکن نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ اس وقت کے پی ایم بھٹو نے کہا تھا کہ پاکستان کی عوام گھاس کھا لے گی لیکن نیوکلیئر ویپن بنا کر رہے گی، لیکن آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ عوام اس سٹیٹمنٹ کو الٹا بول رہے ہیں۔ لیکن اسی بات کی تشویش امریکن پریزیڈنٹ کو بھی لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کہیں ایران اور لیبیا کے ہاتھ نہ آ جائے، کیونکہ دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 60% ایٹامک پروجیکٹس کو سعودی نے سپورٹ کیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سعودی کو سب سے بڑا حق حاصل ہے پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو خریدنے کا، کیونکہ ایک انٹرویو میں سعودی کراؤن پرنس نے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپنز بنائے گا تو سعودی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اینڈ ایز یو نو، جب سے ٹرمپ نے پیرس ڈیل توڑ دی ہے ایران کے ساتھ، تب سے ایران نے اپنی یورینیم پروڈکشن بڑھا دی تھی، اور یہی یورینیم ہوتا ہے بام کا مین انگریڈینٹ۔ لیکن ان سب میں اب باقی ملکوں یا اسپیشلی انڈیا کو بھی یہ ٹینشن لگ گئی ہے کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی ٹیررسٹ کے ہاتھوں نہ لگ جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کے 6 لارجسٹ نیوکلیئر آرسنلز ہیں، اور ان کا تھوڑا بہت بھی اگر ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ لگ گیا تو پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ بن جائے گا، اور اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرنے کی انڈیکیشنز بھی دینے لگ گئی ہیں تاکہ نیوکلیئر ٹیک غلط ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔